حضرت شعیب علیہ السلام علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں رات دن مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق غصب کرتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہو تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، نہ کمزوروں پر ظلم کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، ناپ اور تول میں برابری کرو، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کم کریں یا زیادہ، ہماری مرضی، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام، تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ علیہ السلام قوم کی باتیں سن کر فرماتے، اے قوم، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئی، اور ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر بن کر نہ بیٹھ جاؤ، جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں انہیں خوف زدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ ٹوکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی، وہ تجارت میں دیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم کی سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی دشمن بن گئے تھے، انہیں اپنی سردار پر گھمنڈ تھا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گے، ہم جیسے پوچھتے ہیں تمہیں بھی پوچھنا ہوگا، جو کہ ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارا رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔